الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إليه فارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، علماء کرام، قراء اعظام، قاری فیاض صاحب سلمہ ہو، کافی عرصے کے بعد اس چک سے پنڈ میں تاری زیارت ہو رہی ہے. خانی صاحب آ کے اتنے بہ جاتے ہیں کہ مجھے شرم آتی کہ ٹائم نہ دے، ٹائم لے آتے ہیں تو مصروفیت بھی بہت ہے، طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں ہے میری. بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم نال ہی سارے کام ہوندے نے. اج اللہ نے پہنچا دیتا تواڈے کول. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لا کر سرارے محبت نہیں سمجھا، میں سمجھایا گیا. بھائی بیٹھ جائے، سر بیٹھ جائے، سارے کام بار بار چل. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس پنڈ چک دین کا مدرسہ جس سے قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے. ہر وقت اس سے فرشتہ کی آمد حدیث سے چاہتا ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جب اس کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو فرشتے آسمانہ تو زمین سے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کرنے والے آسمانت ہند، روزہ تو انہوں کا مستقل ہے، نمازہ پڑھنے والے ہند، طواف کرنے والے، حج کرنے والے بھی ہیں، اس لیے کہ اتنے بھی
جی زمین سے کعبہ ہے آسمان سے بھی کعبہ ہے جتنے 70,000 فرشتہ حدیث سے چاہتا ہے روزانہ اس کا ثواب کرتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے زمین سے لگتے نے آسمانہ سے نہیں لگتے۔ پیغمبر سلام اور رجب کے اندر معراج گزریے تو معراج کے واقعات سنے ہو سن، علماء نے صلحاء نے خطبہ نے بیان کیتے ہو سن، کوئی کسی خطیب کسی عالم کسی محدث کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ پیغمبر سلام نے پہلے دوسرے تیسرے 7ویں آسمان یا کسی جگہ سے قرآن کی تلاوت کردے کسی نے ویکھا ہوئے، نمازاں پڑھدے فرشتے ویکھے نے، طواف کردے ویکھے نے اور ذکر اذکار کردے دیکھے نے، لیکن تلاوت قرآن کردے آپ نے آسمان سے کسی نے نہیں پایا، کیونکہ یہ اللہ نے نعمت انسانوں نے دیتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، میری شان رحمت ہے بندو تواڈے تے ہے کہ میں قرآن کی تعلیم کروں دیتی۔ اس تو ہم تساں اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنی بڑی نعمت ساڈے کول ہے، یہ زمین سے پائی جاتی ہے۔ جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے ہیں، دو چیزاں ساڈے کول ایسی نے جن جڑے فرشتہ کول نہیں نے تے فرشتے سانو ویکھن واسطے آندے نے، ساڈے کول اس دی برکت لین آندے نے۔ سبحان اللہ۔ ایک شے قرآن مجید، سبحان اللہ، جو کہ آسمان تے قرآن پڑھن والے نہیں نے زمین تے تے فرشتے زمین تے اتر کے قرآن دا نور حاصل کرتے ہیں، کیونکہ انہاں دی خوراک نور ہے۔ بے شک انہاں دی خوراک کی ہے نور ہے، تے قرآن دے نور تو اچا کسی شے دا نور نہیں آ سکو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہنے کی ایک بڑی فتح دی گل تھانوں دسدا پیا، بندہ تسبیح کردا ہے گھڑی کر لئی، شادی نو دے پیچھے لگ گیا، جن چمڑ گئے۔ کئی بندے سارے کول آ دماغ خراب ہو گیا، 1 لاکھ کی تسبیح کلمہ 1 لاکھ پڑھ لیا، کھوپڑی گھوم گئی، پیچھے جنات لگ گئے۔ کئی سارے کول مریض آتے ہیں، بھائی کیوں تو یہ وظیفہ کیتا؟ کسی وظیفہ ویکھیا، نیٹ سے ویکھ لیا، یوٹیوب سے ویکھ لیا، کسی کتاب ویکھ لیا، تو آپ شروع ہو گیا لو جی یہ جب مینو بڑی ہنسی آتی ہے، وہ آتا کہ یہ جب وظیفہ ہے ایک باری تسا کر لو 1 لاکھ باری پڑھ لو تو تہاڈیاں کوٹھیاں تے زمیناں بن جا سن۔ تو میں کہ وہ جڑا وظیفہ دینا ہے نا وہ تھلے لکھتا ہے یار میرے بعد اتنے بٹن نپ دینا کہ میں چنگی شاید کی ہے تاکہ یوٹیوب والے انہوں پیسے دے آپ تو پیسے منگاتا پیا سانو کہہ تھوڑی کوٹھیاں بن جان گے زمیناں بن جان گل سمجھ آ رہی ہے نہیں تو آپ ہی کیوں نہیں کر لینا تو جو کہنا بھی سانو سبسکرائب کرو سانو ہاں کر دیو تاکہ جن گھنے بندے ہو سن انہیں ویرو یوٹیوب والے یورپ والے پیسے گھر بدلنے انہیں پیسے بھی مشکوک ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ میں بہت دوستوں نے آخر حضرت اپنا چینل بن رہا ہے توبہ 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 صاف ستھری روٹی پہ اللہ بدی ہے تو مینو کی لوڑ ہے کہ میں مشکوک روٹی کھاؤں اللہ کا شکر ہے۔ حالانکہ الحمدللہ بعض میرے ایسے بیانات بعض ایسے ہے نے 1 لاکھ آدمی آیا انہوں نے دیکھا 1 لاکھ آدمیوں نے لیکن دوسرے نے بھیجے میں نہیں بھیج میرا کوئی چینل نہیں بنا بلکہ پرسوں ایک دوست آئے ہیں نوجوان ہے کہا کہ حضرت سب دے بیان آدھے نال فوٹو آدھے لیکن تھوڑے بیان دے فوٹو نہیں آنا تاکہ کوئی شاید خاص ہونی چاہیے ہوں جب آنے فوٹو بنا لے ساری قوم لئی پھرتی ہے لوک لوک سے نکے نکے بچے پہ ویسے بنا لیں گے سان پتہ تو نہیں لگتا لیکن اپنے چینل جڑا ہے اندر سے کسی کو تصویر اللہ کا شکر اب آخ دن جی تمہیں ویخ رہا تھا میں کہ بھاؤ نگر آنا پیسے میرے مہمان حاجی صاحب بیٹھے تھے حاجی زبیر صاحب لندن تو آئے ہیں ماشاءاللہ ہر سال 2-3 ہفتے رہنے واسطے لندن تو آتے ہیں خانقاہ شادی ان ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ میں کہ بھی قاری صاحب سے تو بھی کر لو ماشاءاللہ بھائی آگے دا فوٹو دیکھنے نال گرمی آگے دا فوٹو نال آگے تاپ سو نہیں نال کون پہ نہ کرتی تصویر دیکھ کے کام نہیں بننا ملاقات ہے جدو ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر اگلی گرمی آتی پھر ایمان دی گرمی ایمان دی حرارت مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں
ہوں میں بڑی کام کی گل دستا پیا کہ یہ وظیفے کدے نہ کرنا، میری گل سن لو، تمہیں زیادہ شوق ہوے کسی بزرگ نو پوچھو جی میں وظیفہ کرنا چاہنا، وہ پھر جنی تعداد آخو کے مطابق کرو۔ یہ تعداد زیادہ وظیفے کرنا تھوڑے کرنا نہیں ہے، یہ کرن دی کیفیت دیتے ہے۔ اگر ایک باری بھی اللہ اکبر، ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے نے بادشاہ چھڑ کے انہوں نے اللہ کا رستہ اختیار کیتا، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے نے، ایک بندہ اس دریا پار کر رہے، پل تو پار کر رہے، انہوں ٹھڈا لگ گیا ہے، پتہ نہیں کی ہویا، وہ اس پل تو ڈگ گیا دریا کے اندر، ائی کر کے پل اچا آیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دریا کے کنارے ذکر حضرت دی نظر اللہ ائی زور دے اللہ آخیا تو ہوائے چ لمک گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، گنگا ہوتے نے سیر اندر چلے لگ گیا۔ امام غزالی نے قصہ لکھا ہے احیاء علوم الدین ہے، لوگوں نے رسا سٹیا، وہی لمکا ہے بدن کی شہری میں پڑا ہوتا ہے، لوگوں نے رسا سٹیا تو انہیں رسا پڑیا تو انہوں پھر واپس لے آئے۔ امام غزالی نے لوگوں نے پوچھا حضرت اسد اللہ اللہ کی کنیاں تسبیح کرنے ہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو حضرت نے ایک بار اللہ آخشت ایڈی وڈی کرامت ظاہر ہو گئی، فرمایا کہ کہنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ جب ابراہیم بن ادم نے اللہ آخیا ان کے دل میں کوئی غیر اللہ نہیں آیا، اس لیے انہوں کا اللہ اثر کر گیا۔ اصا اللہ اللہ کرے لیکن سارے دل کے اندر گندگیاں بھری ہوئی نے، سارے اس زبان کے اندر اثر نہیں۔ وظیفہ کی کثرت لمبے لمبے وظیفے کر کے کام ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، جنات چمڑ جاتے ہیں، رجت ہو جاتی ہے جنہوں کہتے بجائے فائدے سے نقصان ہے۔ لیکن قرآن مجید فاہر و کتاب ہے تو جنی تلاوت کر لے، جنی تلاوت کر لے کدے رجت نہیں ہوندی، شیطان دی مجال نہیں ہے شیاطین دی کہ قرآن مجید دے نور دے قریب کیا سبحان اللہ۔ ایک دن نہیں پورا تلاوت کر لے تو تینوں کچھ ہونا مل رہی کدے رجت شیطان آئی دور بچ جانا ہے۔ اس لیے فرمایا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ قرآن مجید کو کہ زمین سے پڑھا جاتا ہے اتنا نور لہر واسطے فرشتے اجازت طلب کرتے اللہ، اور زمین پہ نور پہ بنیندہ ہے قرآن دا، سانو اجازت ہے کہ سجاد لے لیں سبحان اللہ، سارے کو لینا سبحان اللہ۔ اس لیے منہ صاف رکھنے کا حکم ہے، مسواک کا حکم ہے، تاکہ اصل جدو تلاوت کریے صاف ستھرے منہ نال کریے تاکہ فرشتہ ہو اس نور دے لین دے اندر ساری منہ دی بو نال تکلیف نہ ہو۔ مسواک کا حکم کہ مسواک کیتا کرو، پیغمبر صاحب اتنی کثرت نال مسواک کرتے آئے، اتنی کثرت نال کے کدے کدے مسوڑے بھی زخمی ہو جاتے ہیں، ہر وقت مسواک حضرت دیکھو سبحان اللہ۔ سانو عادت ہے عورتوں کے بلے تو ہے ہی نہیں، بندے تو پھر بھی کار کر لینے عورتوں کا کہنے، حالانکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود مسواک فرما صحابہ فرماتے ہیں اسا اما کو بہتے آتے کو گل پوچھنے واسطے اور پردہ لٹکا ہوندا تندو اما دی مسواک کرن دی آواز آ رہی ہوندی پتہ وا کوئی عورتاں واسطے لیکن عادت نہیں، حالانکہ اس سے تو مفت لگتی ہے، کوئی شاید کاٹ لو درخت تو مسواک مت، اس لیے حکم ہے۔ سید انور شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ خاص طور سے نماز سے پہلے پابند کیتا کہ مسواک کر کے وضو کرو، وضو کی قیمت پڑ گئی، نماز کی قیمت کیا ہو، اس لیے کہ تسا قرآن کی تلاوت کرنی ہے نا، نماز سے فریضہ میں آنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تلاوت کے بغیر تو نماز ہوندی نہیں۔ جدو قرآن پڑھو گے تسا نور نکلے گا، نور نکلے گا، یہ فرشتہ دی شے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہاں دی خوراک ہے، آسمان کو فرشتے ہوتا ہے نور نور رہنا۔ ایسے جدو بچے قرآن پڑھتے رہے فرشتہ دی لہر اگر کھل جاوے نا، کھل جاوے تو مولیاں کی قیمت اور حافظہ تو پتہ لگ جائے، لیکن اللہ نے لکائی ہوئی ہے کیونکہ امتحان ہوتا پیا قیمت لگ جانی تو دوجا نو چھڑ کے سارے ایک ہی قوم ہی بیٹھے رہتے، ہر شاید اپنا بازار ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد امام ابو یوسف، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر ہے، کپڑے کی بہت بڑی تجارت ہے حضرت، لیکن بہت بڑے عالم ہے، تجارت بھی بہت بڑی ہے،
یاد کرتے ہیں انہوں نے طالب علماں نو خرچہ پانی بھی دیتے ہیں تو انہوں نے پڑھا دیا ہے. ایک باری مسجد بیٹھے اور کوفہ دی ایک نوجوان آیا اور کا وقت اور نماز پڑھی کہ حضرت کی نظر پہ گئی. حضرت نے پہچان کیا کہ یار اجلا شخص ہے ان اندر بڑی صلاحیت اس نوجوان. انہوں نے بولا پتر ادھر کی کرنا ہے؟ کہ کچھ نہیں میں میرے ابا بہت ہوئے ہیں میری بڈھی اما ہے میں مزدوری کرنا میں کہ پتر تو پڑھیا نہیں. کہا کہ جی ٹائم ہی نہیں ابا بچپن یتیمی دی تلخی چکی کہ ہن میں مزدوری کرنا اگر میں نہ کرا تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا. اور اما پڑھن نہیں دیں اما کہنی روٹی تو آپ جا سکتے تو پڑھن جاوے گا تا. انہوں نے کہا اگر میں تینوں مزدوری دیتا کرنا نہیں لیکن تو اما نو نہ دسی تو اگر اما نے آ دیتا نہیں پڑھنا تو پھر یہ حکم ادھوری ہو جاتی نا ماں پیو یہ نہیں رکھو لیکن مزدوری نہ دے گا نہیں. ٹھیک ہے پڑھائی شروع ہو گئی. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نمنے میں طالب علم آئے نا ایک دن فرمایا اور یعقوب نام ہے اور یعقوب آج میں جو تیرے مسئلہ پڑھایا ہے نا 1,00,000 درہم دا 1,00,000 درہم دا. وہ خوش ہو گئے. وہ نمے آئے نا بندہ ہولی ہولی جدوں علماء صلحاء کو بہن رہتے پھر انہوں دی گل سمجھنے لگ جاتا ہے. شروع گل سمجھ نہیں آتی. انہوں کو اپنی جتی گٹھان دی لوڑ پہ گئی. انہوں نے جب میں تو استاد جی نے مسئلہ دسا ₹1,00,000 تھا انہوں جا کے مسئلہ دس دینا بھی 4 آنے دی میری جتی ٹھیک کر دے کہ مسئلہ لکھ دیتا ہے میں مفت دے دینا باقی مفت میرے من مسئلہ دیا. وہ جاتے جتی گٹھائی انہوں نے کہا جی پیسے لاؤ مولوی صاحب. انہوں نے کہا 1,00,000 کا مسئلہ میں تمہیں دسنا کہ اتنے کوئی مسئلے نہیں چلنے جوانی لیا میں نہیں پتا مسئلے دا لکھ دے مسئلے دا. خیر پیسے دے دیتے لیکن دل جو تے بہت اثر ہویا کہ استاد جی نے تے آخیا کہ میں نقد کا مسئلہ دس رہا انہیں تے نقدری کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص ایڈا بڑا مسئلہ سن کے میری مفت جتی کٹھے کو تیار نہیں. منہ مسوسا جا منہ بنا کے استاد جی جا گیا بہ گئے. استاد جی نے پہچان لے بھی کوئی واقعہ پیش آیا کیونکہ استاد جی بھی فکر ہے نم طالب علم ہے تو چلا چلا نہ جاوے ویسے یتیم ہی ادھر اما کا پریشر الگ ہے بھی تو مزدوری کرتے پیسے پوچھے کما. تو حضرت کی بڑی گہری نظر آئی انہوں سے اور حضرت جان دے بڑا قیمتی بندہ ہے. کی گل ہے پتر کی گل ہے تو بڑا دل تیرا کچھ خراب کا بند ہوتا ہے تیرا چہرہ دستا ہے. حضرت جی تجھے دسا تو اسے تو جتی کٹ کے دین کو تیار نہیں. حضرت بہت ہنسے اور اپنے مسلے دے تھلوں آپ نے ایک پتھر کڑیا پر میں پتھر لے جا اور سبزی بیچن والی مائیاں کیونکہ عراق کے اندر جی یہ سبزی کا کام ہے عورتیں کر دیا ہوں بھی اتنے رواج ہے ٹوکرے لے آتے نے گاؤں دیہاتوں تو بیچ دیا نے. کہا کیا سبزی دینا سبزی والی مائیاں اتوں جا کے تو سبزی لیا کو پالک شالک لیا 1 گٹھی 2 گٹھی جا کے لیا وہ پتھر لے گیا اور جا کے انہیں کہا جی اما مینو ذرا تو 2 گٹھی دے دے تو بڑا قیمتی پتھر ہے جا میں تینوں دینا پیا. انہوں نے کہا وہ بڈھی تو اور غصے ہو گئی تو انہیں جتی بھی چک لی. انہوں نے کہا دفعہ ہونے تو پیسے لیتے آ ایک آنا لیتے آ پھر دیواں گی تو آ کی پتھر چک لیا ہے مینو بھی کو بنا ہے. ہوں واپس آیا کہ استاد جی لو جی وہ آدھا فرما ہوں انہوں تو جوہریاں دے بازار چ لے جا جیتے جواہرات تے سونے چاندی کا کام ہوتا ہے اتنے پتھر لے جا. اتنے گئے سارے بازار سے جوہری اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پہلے تو دس لیا کتوں ہے. انہوں نے کہا ابو حنیفہ جو ہاں کہا کہ انہوں کو ہو سکتا ہے انہوں کوئی وزیر سے بادشاہ خرید سکتا ہے اس بازار کی قیمت دین کا کسی کو پیسے کوئی گل سمجھائی اپنے شاگرد نو فرمایا کہ ابو یوسف لقب ہے انہوں کا ابو یوسف میں تینوں جڑا علم دے رہا اس کی قیمت دنیا کے بازار نہیں لگ سکتی اس کی قیمت آخرت کے بازار. سبحان اللہ. تو یہ دنیا والا تو انہوں کی پتا ان کی منڈی نہیں ہے
ان کی منڈی آخرت کا بازار ہے. لیکن پھر بھی میں تینوں دسنا کہ پھر بھی دنیا کے اندر تیری ایک قیمت بنے گی. ایک وقت آئے گا کہ تو پستے دے گھی وچ حلوہ کھانے کا. پستے دے گھی وچ پستا تو ویکھن نہیں لبدا, پستے کا گھی نکلتا ہے لیکن بہت نایاب گھی ہے. پستے دے گھی وچ حلوہ کھانے گا. ایک وقت آیا ہارون رشید کی حکومت آئی, عباسی خلیفہ, پوری دنیا کے اتنے ان کی حکومت آئی. انہیں سپریم کورٹ کا جس جج بنا چیف جسٹس, یہ ابو یوسف حنیفہ کا شاگرد آیا. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئے, پوری دنیا کے جن بھی قاضی اور جج آئے سب انہوں نے انڈر کھائے. ایک دن جمعے کے دن بادشاہ نے جمعے کا خطبہ بھی دے دیا جو ہے بغداد کوفہ اور بغداد کے اندر کہا کہ بادشاہ نے ہارون رشید نے آخیا کہ ابو یوسف اج دوپہر کا کھانا میرے نال کھانی جمعے تو بعد. اج میرے گھر وہ شے بنی ہے جی سارے بادشاہ کے حق کدے کدے بنتی ہے. میں جب آن لگا تو میں پوچھا بھی اج کی کچھ پکتا پیا ہے, تو انہیں دسیا کہ فلاں چیز بن رہی ہے. تو میں کہ آج تمہیں میں چکھا دوا تو کھانا میرے نال تصا دوپہر کا کھانا ہے. کہندی جی بہت اچھا. ہم دوپہر کے کھانے واسطے اتنے چلے گئے. جمعہ پڑھا کے بادشاہ بیٹھا ہے, وزراء بیٹھے رہے اور کہا کہ دیکھو ایک خاص چیز آ رہی ہے, اور سامنے رکھ دیتی اتنے ڈھکن ڈھکیا ہے کہ بڑی خاص چیز ہے. ابو یوسف رحمۃ اللہ پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیے, کہا کہ پستے دے گھی وچ حلوہ بنیا ہے. پستے دے گھی وچ حلوہ بنیا ہے. ابو یوسف رحمۃ اللہ دی ہنسی نکل گئی. انہیں بادشاہ لوگ جڑے ہوندے نے یہ بہت حساس طبیعت ہوندے نے. اس طرح کہندا بادشاہ دی اگاڑی تو بچے تے کھوتی دی پچھاڑی تو بچے. یہ سامنے ایسے کوئی حرکت نہ کرے بادشاہ دے اور قتل کرا دے انہاں دے ہاتھ معمولی گل. تاریخ پڑھو حیران ہو گئے, پکے یاراں نوں قتل کراتے چھوٹی جی گل. میں تاریخ یورپ دی پڑھ رہا سی تو اس دے بادشاہ نوں دے گستاخ نے کہا یار نہ تا لیا کر یاد تیری تو بہت آدھی ہوئی ادو قتل کرتا اور پکا یاد یہ گل کیوں آتی تو میں بادشاہ تو بڑی عجیب کی گل ہو گئی. بادشاہ نے ایک دفعہ انہوں نے کہا بھائی یوسف تو کیوں کہیں ہنسے ہیں؟ میں نے کہا بحث کر دی میں تھوڑا کوئی مذاق نہیں اڑایا. میں نے استاد جی کی گل یاد آ گئی جو تو میں فقر و فاقہ دے زمانے میں پھٹے کپڑا دے نال ٹوٹی جتی دے نال استاد دے سامنے علم پڑھ رہا سی تو سن میرے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا ابو یوسف ان کی قیمت آخرت سے لگے گی لیکن دنیا میں بھی ان کی قیمت لگے گی. ایک وقت آئے گا کہ تو پستے دے گھی وچ حلوہ کھاوے گا. میرے استاد نے 20-25 سال پہلے ایک گل دسی آئی تو حیران ہو گیا. ہارون رشید انہیں رون لگ گیا, کہا کہ تیرا استاد کی بڑی اونچی نظر آئی کہ میں اج جڑا علم دے رہا اس ایک وقت آئے گی اس کی قیمت لگے. نعرہ تکبیر, آج تو ختم نبوت, عظمت قرآن, مدارس عربیہ, نعرہ تکبیر. میرے دوستو لیکن یہ ترتیب اس طرح اللہ نے کیوں رکھی تاکہ اسا اور تسا سارے جنت سے چلے جائیں. اللہ محتاج نہیں ہے میں قسم کھا کے آخر ابھی تو زیادہ دنیا میں گھومیا اور آندا جاتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ سانو نوازن واسطے یہ سارے من منداراں دا اللہ محتاج نہیں. جڑے تساں کنے دانے پائے ہو انہیں کنے اگا دیتے پائے کنے ہے تساں اور ان کے کنے نے. سبحان اللہ. ایک من تساں پایا 100 من 60 من 70 من تساں لیندے ہو. پیدا کرنے والی ذات کو کا کھیل پہ ہے تھوڑی دولتاں پہ نے لیکن لمحہ آوے ختم کر دے ہوندا نہیں. پھر تو ایک من اللہ دے راستے جو آکھے جیسا مولوی صاحب تے احسان کرنے کس گل دا احسان اساں نہیں تسلیم کرنا. میں تو جزاک اللہ بھی نہیں آکھدا ہوندا, میں نہیں آخر جزاک اللہ, میں کہنا تقبل اللہ قبول کرے میرے تو تھوڑی احسان ہے تو آدھی جنت آپ بنے جائے. ہاں مینوں دے تو تم مان گا جزاک اللہ پیر صاحب جزاک اللہ. یہ تو میرا تے اللہ دا معاملہ ہے, میں قبولیت کی دعا کراں. کوئی احسان نہیں ہے. میں قسم کھا کے آخنا اللہ تعالیٰ چاہتے ساری مسجد سارے مدرسے آخر خانہ کعبہ جدو شروع ہویا ہا
اللہ نے آسمان تو جنت دا موتی بھیجا جو خانہ کعبہ دی جگہ تے رکھا گیا. حدیث چاہتا کرو باقی رہتا قیامت تک وہ باقی رہتا نہ وہ پرانا ہوندا تے نہ وہ کدے خراب ہوندا. لیکن اللہ نے چک لیا جب آدم صاحب اتنے پہنچے تو چک لیا. کیوں؟ آدم مٹی کا بنا تاکہ تینوں بھی تو اجر ملے. ابراہیم تو مٹی کا بنا تینوں ابراہیم القواعد من بیت اسماعیل. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کی فضیلت بیان کی ہے کہ پیو پتر نے مل کے میرے گھر کی تعمیر کی ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. اس لیے منافقین نے اس زمانے کے اندر رکھا کیا سپا دے جڑے طالب علم دے مدرسے دے انہاں تے خرچہ بند کر دیو. منافقین نے کہنا تے روٹی بند کر دیو. اے سارے عاشق چھڑ کے چلے جاون گے. لا تنفقوا علی من رسول حتى ينفضوا. خرچہ بند کر دیو. اللہ نے فرمایا او تہاڈی بھول لے کہ تساں سمجھ تہاڈے چندے تے نے وللہ خزائن السماوات والارض. اور خزانے تے میرے ہاتھ تے میں براہ راست میں انہاں نوں دے سکتا. لیکن تہاڈا کی بنے گا کل قیامت کے دن تساں کی لیتے ہو؟ تساں کی لیتے ہو؟ قیامت دن حافظ قرآن نے نوازا جا رہا ہے, عالم نے نوازا جا رہا ہے, تہاڈا اندر تھوڑا جہا حصہ لگیا ہے. اللہ فرمان گے تم میں مگر چلے جا یہ بہانے نے. سارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان بنور ٹون شیخ الحدیث فرمایا کر دیا ہے دین کشتی کی طرح ہے. یہ کشتی ایک کوئی کشتی چلانے والا, کوئی پانی کڈن والا, کوئی سیدھا رکھن والا, کوئی سواریاں, کوئی ہور کم. یہ کشتی جدو جنت جاوے گی تو سارے چلے جان گے. یہ سواری ہے تو سر آئے ہو یہ کشتی سے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کشتی یہ مدرسے کشتی ہے, یہ مسجدہ کشتی ہے, یہ خانقاہ کشتی ہے, یہ مرکز تبلیغ کشتی ہے. اندر بڑھ گئے جدو کشتی منزل پہنچے گی سارے پہنچ بھی پیچھے آ رہے جتنے فرسٹ کلاس کا ڈبا پہنچ جاتے تھرڈ کلاس سے بھی پہنچ. لیکن نال جڑا ہوئے جی نال جڑا ہوئے انجن دے تو فرسٹ کلاس کے ڈبے ایئر کنڈیشن جیسے پہنچ دے پیچھے اور دھکے ماردا جڑا ہے وہ بھی اتنے پہنچ جاتا ہے. جہاز کے پچھلے حصے سے نا پچھلے تو اگر پوچھ تو پوچھل ہر دل دی جہاز دی کرتے. لیکن جس سے جہاز پہنچے گا مدینہ شریف, مکہ شریف, جدہ شریف تو سارے پہنچ جاؤں گے پچھلے بھی اگلے. یہ کشتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہانے بنائے نے کہ دین کی خدمت ساڈا تو ساڈا حصہ ہو جائے. کوئی اپنے اولادوں کو پیش کر رہا ہے, کوئی اپنا مال پیش کر رہا ہے, اپنی خدمت پیش کر. میں تو آخنا کہ صرف دینی مدرسے کا تین محبت ہے نا تو تا بھی تیرا کام آ جائے. محبت نفرت نہیں ہے. یہ زمانہ ایسا خطرناک ہے علماء صلحاء دینی برکت کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے. کہیں دہشت گردی کئی دہشت گردی ساڑھے اتنے باول نگر آ گئے ایک بار چھاپا مارن تاج علماء سے انٹرویو کر تو ہن بڑا افسر پولیس دا تو اندر چھوٹے چھوٹے افسر جہی کلاس ہے جامن ان کا ہم ہی کون ہو نال رکھا جی آ جڑے تھوڑے چلے جاتے میرا پتر ہے وہ پولیس والا اگلی جاؤ دوجا کے جی آ جڑا کھڑا جی تو میرا پتر ہے. تھوڑے سارے دے پتر اتنے نے کہڑی دہشت گردی بات وہ کہتے یہ بس کی کریے اس تو یاد رہا ہے گھر کو خوش کر دیو. خدا دی قسم کھا کے آخر آپ تو سب پاکستان میں برا آخ دیو. ہر بندہ پاکستان میں پیچھے لگ گیا ہے ایسا نہیں سارے لگ گئے ہیں. یاد رکھو پوری دنیا کے اندر میں اسلامی ملکوں کی گل کرنا دوجا دن اسلامی ملکوں کے اندر واحد پاکستان ہے جس سے دینی تعلیم اتنی کھل کے دیتی نعرہ تکبیر پائیدار ختم نبوت شان مصطفیٰ عظمت قرآن حضرت صاحب مولانا جلیل احمد صاحب. لیکن سانو عادت بنی ہے فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا وہ تو دیکھ تو دین سانو کدے روکیا کسی نے تو مسجد جا کے نماز پڑھ منع کیتا ہے.
مدرسے آزاد، دینی مرکز آزاد، ریون پوری دنیا کا مرکز ہے. کہڑی رکاوٹ ہوتی دسو؟ تو اجتماع سے گئے ہو، کوئی رکاوٹ ہوئی؟ کسی اور مرکز کر کے دکھاؤ، مجھے سعودی کر کے دکھاؤ، عراق کر کے دکھاؤ، شام کر کے دکھاؤ، کسی بھی ملک چلے جاؤ، آزادی نہیں ہے. بڑے اسلامی ملک رہے، لیکن اس سے الحمدللہ پھر طریقہ کار ہوئے جہاں رسول اللہ کے زمانے صحابہ کرام ساتھ بیٹھے سامنے شاگرد ساتھ بیٹھے شاگرد. میں سعودی عرب میرا جانا اکثر الحمدللہ ہوتا ہے. مدینہ شریف اندر جدو یادری ہوتی ہے تو الحمدللہ اتوں کے ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ انہوں کی ملاقات ہوتی ہے اور بڑی محبت نال آتے ہیں. محبت نال کہ حضرت تھوڑی گلاں تو سانو بہت مزہ آتا ہے، بڑی اچھی اچھی عجیب عجیب گلاں دستے اپنے بزرگوں کی گلاں نقل کرنے. تو میری پہلے ایک ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی جو پی ایچ ڈی کرا آیا، کتنے بخاری مسلم تھے، میری ان کی گل بات ہو گئی. میں نے پوچھا لگا کہ تسا کنی حدیث پڑھا دیو بخاری کیونکہ بخاری دی 4000 حدیث نے تو مسلم دی 4000 نے. میں کہتا تھا ایک ایک حدیث پڑھانے، ایک ایک حدیث، ایک ایک حدیث. میں کہ یہی طریقہ ہے جو رسول اللہ کو آ رہا ہے. صحابہ کرام کو روم دے پاک دے محتسب تو ایک ایک حدیث پڑھان والے سی زبان تو نکلے اور سننے والے طالب علم کے کان تو گزرے. اچھا تو میں ایسا تھا 150 حدیث پڑھا دینے تو ڈگری دے دینے. یاد رکھے اس طرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے آئے، صحابہ کرام پڑھتے ہیں، خبر ہو رہے ہیں جب استاد پڑھا. عثمان بن ابی العاص کا قصہ موجود ہے تاریخ کے اندر. یہ بچہ ثقیف بنو ثقیف قبیلے کا آیا، یتیم بچہ ہے، 10 سال کی عمر ہے. اٹھا دی نگرانی واسطے نال لے آئے. 3 دن تک رسول اللہ نال ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ جدو وفد آ کے ملاقات کرتا اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاندے. بعد یہ بچہ مسجد نبی چاہتا تک خالی ہوندی. تیسرے دن آیا تو اسے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا کہ میں ایڈی دوروں آیا، رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے، رات کی صحبت پانی ہے. اور اسے وفد والے جنہاں دے نال جڑے نوکر میرا برات لین وہ ٹائم ہی نہیں دیندے، کدے اٹھ چرانا جانے پیندے نے، جدو اتنے آ جاندے تے نگرانی کرنی پیندی پیچھے سامان دی. تیسرے دن بیٹھا رو رہے ہیں ایک ستون دے پیچھے. بتاؤ عاشق سے پہنچ جاوے اور محبوب نظر نہ آوے تو کیا آج اس زمانے اگر آپ مدینہ شریف پہنچ جائیں گا نہیں بھائی گنبد خضرا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تو سارے دل سے جڑے بہت نالائق قسم کے عاشق ہے سارے دل سے کی گزرے گی. اور میں تجربہ ہے میں اس واسطے کہ میں گیا 5 دن واسطے میں نے ہوٹل ڈھک دیتا کہ جی اسے قرنطینہ کرنا 5 دن بعد تو نکل سکتے ہو. میرا دل جانتا ہے میں 5 دن کی میں گزارے مدینہ چلی گئی. جدو کووڈ کا زمانہ ہے لوگ حضرت تو گئے کیوں؟ میں کہ بھائی عاشق تو کم ہے جدو ٹائم ملے پہنچ جاتے جاتے تو پہنچ اللہ بھی اتنے پہنچ کے ہونا کہ روزے تک بھی پوچھا 5 دن ہوتے. اور ہوٹل بھی ایسی جگہ ہے جسے مسجد نبی کا مینار ہی نظر نہیں آ رہا ہے. وہ تو ویسا تو مینار اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. اسے روٹی بھی دروازے پر رکھ جاتے ہیں، پانی بھی دروازے سے، چاہ بھی اتو چک لاؤ تو کسی بندے نال ملاقات نہیں. روزانہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. اتنا ڈر لگتا ہے کہ ٹیسٹ کو خرابی آ گئی تو پھر 15 دن ہو ڈکن گے 5 دن. دونوں عاشق کا کی حال ہے جن رسول اللہ کی زیارت کرنی، رسول اللہ موجود نہیں لیکن ملاقات نہیں رو رہا. تو حضرت تیسرے دن وہ رو رہے تو موڈے سے کسی نے ہاتھ رکھا. ان کا بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ بڑی بزرگ شخصیت ہے اور چہرہ بڑی بزرگ شخصیت. انہوں نے کہا تو بنو ثقیف قبیلے رہے اتوں آئے، مکہ تو آئے، طائف تو آئے. ان کا جی ہاں. ایک وفد نہ آیا. جی جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ جی میں نوکر بن کے آیا، یتیم میں آنا ہے. اما نے آخیا بھی نوکری سے چلا جا، میرے کو تو کوئی نہیں وسائل کہ میں تم کر سکا. انہوں نے نوکر بنتے تو میں نوکری کرنا، مسجد آنا تو رسول اللہ کی عقیدت دینا اجازت نہیں. میرا کا دل پھٹتا ہے. انہوں نے کہا فکر نہ کر، میرا نام ابو بکر، میں رات کو تیری درخواست رسول اللہ کو پیش کرا.
عشاء تو بعد مشورہ ہوتا ہے سیدنا صدیق کی درخواست پہ حضرت ایک چھوٹا جا عاشق 10-12 سال تھا وہ چلو جاتے 3 دن ہو گئے اچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دل سے کی گزری پتہ نہیں رات کی نہیں گزاری صبح ہوئی جدو سب سے ملاقات دا وقت ختم ہو گیا رسول اللہ جب آرام دا وقت شروع ہویا آپ مسجد نبی بیٹھ کے دروازے میں دیکھتے پہلے کو نکاح جا کے کدو آنا رسول انتظار کر رہے ہیں عشق کی قیمت ہے اللہ رسول عاشق ہو جا محبوب تیرے انتظار کرے گا سبحان اللہ اب کہنے کہ اللہ کا فضل نہیں ہوگی اللہ کا فضل تو اللہ تو تیری تلاش ہے کہ تو خدا کو تلاش کا کار گھر میں کیے ملاقاتہ ہوگی اور سلم جو دیکھا تو دوڑ ہے اور سلم کی گود جاگے ڈے سلم نے خود لے لیا رو رہے تسلی دی تھی صاحب حال ہویا اور صاحب حال ہوئے سر سے ہاتھ پھیرا شفقت کی تھی حال احوال پوچھا سارا دسیا میں یتیم ہاں میری ماں گھر کام کرتے گزارا کرتی فرمایا تینوں کی چاہیے تینوں کی چاہیے اس بچے کا مطالبہ یہ صحابہ کا ذوق ہے تینوں کی چاہیے کہا کہ حضرت جڑی کتاب تھوڑے تے نازل ہوئی میں تھوڑے تو پڑھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں قرآن پڑھنا تھوڑے فرمایا ٹھیک ہے اے وقت میرے آرام دہ لیکن تیری بھی مجبوری ہے میں انہوں نے نہیں کہتا کیونکہ انہوں نے تو معاہدہ کر کے آیا ہے تو آ جایا کر اللہ کا رسول تیرا انتظار کرے گا میں تینوں قرآن پڑھاواں گا پیغمبر سلام اس کو قرآن پڑھا دے اور ان کی منزل صدیق اکبر ذلتارو سن دے آپ نے دن پوچھا اور میں ابو بکر کیف وجدتہ ہوں کہتا ہے پڑھائیے فإنه کیس فرمایا کہ بہت ہوشیار ہے ماشاءاللہ جو سبق پڑھا دے یاد کر سبحان اللہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دیتی اور مدرسے دیتے یہ جیسا بچہ تو پڑھا سکتے ایسا منع نہیں کر دے کہ تصا دنیا کی تعلیم نہ دیو لیکن پہلے قرآن پڑھا لو پھر دو جیسے بنا لو ڈاکٹر بنا لو انجینئر بنا لو بادشاہ بنا لو جو جائے بنا لو لیکن سینے میں قرآن ہو گئے اور عجیب بات ہے جن کے سینے میں قرآن ہوتا وہ قرآن کی حفاظت کرتا قرآن ان کی کرتا ہے جاؤ قرآن اللہ کا سب تو قیمتی خزانہ ہے جب میں نے دسو جتنے قیمتی خزانہ رکھا ہوئے اسے حکومت کے پیرے ہوں نہیں آ رہی اللہ اس بندے بچے کے نال اس بندے کے نال فرشتوں کا پہرا لا دیتا ہے کہ ان سینے میں میرا سب تو قیمتی خزانہ ہے یہ کہتے ہیں بندہ قرآن کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ قرآن بندے کی حفاظت کرتا ہے سبحان اللہ فرشتہ ہر بندے نال جنرل مولانا قاسم نانوتوی فرماندے رحمت اللہ ہے ایک قرآن مجید ہے جن کی بدل فرشتے اترتے نے اور دوسرا گناہگار کا رونا ہے جن کے واسطے فرشتے اترتے ہیں سبحان اللہ گناہگار بندہ روندا ہے اللہ مجھے معاف کر دے میں تو خطا ہوئی ہے فرشتے اترتے رہے کیوں اس لیے کہ آسمانہ سے رون والے کوئی نہیں ہے کیونکہ نہ گناہ کرن تے نہ رومن اس سے گناہ بھی ہوندے ہیں تے روندا بھی ہے اللہ کو بہت پسند ہے کہتے جب بندہ کو روندا ہے نا اللہ تک آواز جاتی ہے اس سے رون دی اللہ تسبیح جڑا کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اس تو زیادہ رون والے دی جڑی آواز ہے اس سے کن لا دے نے کیوں اس لیے کہ اے میرا بندہ جڑا میں تو بچھڑ گیا ہاں اے ہن میرا ہوندا پیا ہے اے تے میرے عادی نہیں ہن دوستو تعالی کو بچہ گم ہو جاوے یا والدین تو رچ کے چلا گیا اور 5-6 بچے ہیں ہر وقت خدمت سے نے بڑے پیارے نے وہ رچ گیا وہ ایک دن آ کے ابا میں معافی دے دے پیغام بھیجے میں آنا پیا تو میں نے دوستو ابا ان کی فکر ہوئے گی یا نہیں ان کی زیادہ فکر ہوگی کیونکہ یہ تو میرے آدھی نے وہ جڑا رک گیا ہاں آج وہ واپس آ رہا ہے جب گناہگار بندہ روندا ہے اللہ سب تو زیادہ متوجہ اس بندے سے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بندہ اللہ تو دور ہو گیا رو کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہا ہے اللہ نے سنا کر لیا جب گناہگار بندہ روندا ہے آسمان تو فرشتے اترتے ہیں
سے میرے دوستو دو چیزیں لازم کرنا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کیتا کرو یا تھوڑی جی کیوں نہ ہو، تاکہ فرشتے آون گناہوں تے رویا کرو، کیونکہ نیکی کر کے بندے نو رونا چاہیے ہے، کیونکہ ساری نیکی اس قابل کی تھی کہ اللہ کے دربار قبول ہو گئے۔ کہتے رونا کم بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو استغفار سے توبہ کیتا کرو، تاری میں دنیا دی زندگی اچھی کر دے گا اور آخرت میں اچھی کر دے گا۔ لوگ کہتے ساری وظیفہ دے دو بھائی، توبہ استغفار سب سے بڑا وظیفہ ہے، تو توبہ استغفار کر، دل سے ندامت رکھ، اپنے اعمال جو ہر وقت تیرے ندامت ہوئے کہ ساڈے سے کمی اور خامی ہے، اللہ معاف کر دے، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اللہ فرماتے میں زمین آسمان کی برکت ایسے لوگوں سے کھول دے گا، اور قرآن مجید میں جب تعلق رکھے گا تو فرشتہ کے ہاتھ تیری دوستی ہو جائے گی۔ فرشتے پہچان بن گیا بندہ ہے چلو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن آ کے ڈھیلا بلا تعلق نہ رکھو، لوگ ڈھیلا تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ دے نال بھی عشق دا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی عشق دا تعلق، کتاب اللہ دے نال بھی عشق دا تعلق، اہل اللہ دے نال بھی عشق دا تعلق۔ یہ جدوں تک عشق دا تعلق نہیں ہوتا پورا فائدہ نہیں ہوتا، یہ ڈھیلا بلا تعلق نہیں ہے، کدے کر لیا کدے نہیں۔ یہ تو ایک قریب ہے دریا دے قریب ایک مائی، ساری اما دی بڑی دوست آئی، بس میں ختم کر رہا، اما نے بہت ہونے تو بعد بھی کدے کدے آ جائیں سب ماسی آخر ان کرام اللہ کا شکر ہے جی ہوں بھی ایک دو زندہ کیا نے بہت بڑھیا نے، جدو آتے نے پورا ہوتا ہے کرام، یعنی انہوں نے کدے باہر نہیں بٹھایا، آتے خاص کمرے چ انہوں نے میں بٹھاتا ہونا جی اما دی سہیلیاں ماں ہم نے خالہ اللہ کا شکر ہے، کہتے اپنے ماں باپ دے دوستاں تے ماں دی سہیلیاں دے نال اچھا سلوک کرن نال او قبر وچ خوش ہو جاندی ہے، یہ صلہ رحمی ہونے دے نال لکھا ہے، صلہ رحمی۔ سر ایک دن آئی پتہ چلا کہ ماسی آئی ہے تے ریڑھی دتی ہے، کھوتا ریڑھی تے تو معذور ہے، کوئی نہ چکنا جے ٹوٹا ہے، میرے کو لائی گھر میں باہر آیا فوراً دور انہیں قابل نہیں آئی تو میں اندر لے جانا، گھر میں آخا بھی انہیں دیتی کرام کرو کوئی چاہ پانی وغیرہ منو دیو، لیٹی بھی آئی کہ پتر میں ایک گل پوچھنا ہی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں کہ اما کی پریشانی تین کہ پتر میں ہر جگہ تو قرآن نظر آتا ہے، میرے ہتھا سے قرآن لکھا ہے، میری قمیض سے قرآن لکھا ہے، اور ریڑھی سے قرآن لکھا ہے، سے بھی قرآن لکھا ہے، تو میں پریشان ہے کہ مینو کی ہو گیا۔ میں کہ اما تین مبارک ہوئے تو قرآن کی ایسی عاشق ہو گئی کہ جس طرف نظر اٹھاؤں تیری تصویر اور یہ واقعہ تاریخ ہے کہ بزرگ نے لکھا ہے، انہوں نے ایسی دوسرے بزرگ آئے گا تو مبارک ہوئے تھوڑے دل سے تھوڑی اکھیں قرآن سما گیا، وہ اما جی قرآن تلاوت کر دی آئی پھر معذور ہو گئی، جس سے نظر اٹھا دی انہوں قرآن نظر آتا ہے، غلط قرآن لکھا ہے، کبھی سے قرآن ایسا کچھ نہیں، یہ اندر دل کے اندر ہے، کیونکہ جب انسان اندر بدل جاتا ہے تو وہ آگے وہ کچھ اور نظر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو سانو تو کوئی شاید نہیں آتی، سب کوئی شاید نہیں آتی، اندر جو خراب ہے دل کی شیشی جو کالا جو ہے تو کالا ہوئے گا تو کی دیکھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو جاتا ہے انسان کا غیر اللہ دل تو کہہ دیتا ہے اگر ہم تک انہوں اللہ کے نظارے نظر آتے ہیں، اس لیے آپ دے کہ دل تو غیر اللہ کو خالق کریے تو پھر آپ کو کوئی شے نہیں آوے، سانو نور نظر آوے، نورانی لوگ نظر آون، سانو نورانی کتاب نظر آوے، خانہ کعبہ دا جو ہے گنبد خضرا دا نور نظر آوے، ورنہ بندے جی میں جانتے نظر آ جاتے ہیں۔ بس اللہ میں تو عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كما انت صليت كما انت وصل بنا كما انت لك انت التقوى والمغفرة، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ یا اللہ سدار دن دگنی راتوں میں تک عطا فرما، قاری پیار صاحب اور ساتھیانوں
خوب یا اللہ محنت اور یا اللہ اخلاص للہیت نال کم دی توفیق عطا فرما پورے علاقے دے لوگاں نو انہاں دی ہر طرح دی امداد دی طرف متوجہ فرما جنہاں لوگاں نے تعاون دے وعدے کیتے نے انہاں نوں برکتاں نصیب فرما اور انہاں نوں وعدے پورے کرن دی توفیق عطا فرما اللہ یا اللہ اس ادارے دی اور تمام دینی ادارے دی غیر تو کفالت فرما غیر تو کفالت فرما غیر تو کفالت فرما اور ہر قسم کے شرور و فتن تو محفوظ فرما اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرما رحم کرم دا اور عافیت دا معاملہ فرما یا اللہ اس ادارے نو ظاہری بھی ترقیات کے نواز باطنی ترقیات کے نواز یا اللہ جتنی نبی ضروریات میں غیر کے خزانہ قبول فرما اللہ جتنے دوست آئے نے ماما بہنا سب جانا قبول فرما اللہ تھوڑا جا وقت جو تیری واسطے سے گزارا ہے ان ساری مزاج کا ذریعہ فرما بخشش کا ذریعہ فرما تیری توجہات کا ذریعہ فرما تیری عنایات کا ذریعہ فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا ذریعہ فرما یا اللہ سا کمزور ہے اللہ سا کمزور ہے ہر دنیا میں بڑے رہنے یا اللہ تھوڑا بہت وقت جو تیرے لیے خرچ کرنے اللہ تو انہوں قیمتی فرما اور ساری کمی بیشیاں معاف فرما معاف فرما معاف فرما اللہ پورے علاقے سے ہر طرح کی رحمت نازل فرما ہر طرح کی برکتہ نصیب فرما اللہ سارے ملک کے حال سے رحم فرما یا اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما یا اللہ مسلمان جتنے جتنے مظلوم نے انہیں دی مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مدد فرما مدد فرما یا اللہ سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما سارے والدین اساتذہ مشائخ الزکاری کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما رزق کی تنگیاں دور فرما ساری کھیتیاں وچ نوکریاں وچ ساری تجارت میں برکتاں پیدا فرما یا اللہ سارے آل اولاد کی برکتاں پیدا فرما سارے اولاداں نو نیک صالح فرما سارے واسطے صدقہ جاریہ فرما بے اولادوں نو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہیں بچے بچیاں دے رشتے ہو گئے گھر وچ امن سکون اتفاق اتحاد نصیب فرما جنہاں دے نہیں ہوئے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما ہر دوست دی ماں بہن دی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں کو ساری حاجات پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين